فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ سامعین گرامی، ہماری مجلسوں میں اور معاشرے میں اکثر ایک چیز کا ہمیں گلہ رہتا ہے کہ معاشرے میں انصاف نہیں، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو اس معاشرے میں امن اور امان نہیں ہو سکتا۔ یعنی لوگوں کی جان، لوگوں کی مال، لوگوں کی عزت، لوگوں کی آبرو اگر محفوظ نہ ہو تو وہ معاشرہ امن اور امان اور سلامتی والا معاشرہ نہیں کہلا سکتا، اور اگر معاشرے میں امن، امان اور سلامتی نہ ہو تو وہ معاشرہ معاشی طور پر بھی کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ تو بنیادی چیز جو ہے وہ انصاف ہے، اور انصاف فراہم کرنے میں ایک جو کام ہے وہ حکومتوں کا اور اداروں کا، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جو عدالتیں ہیں اور وہ جو سسٹم ہے اس نے ایک انصاف دینا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک ذمہ داری ہم سب کی انفرادی طور پر ذمہ داری ہے جو ہمارے گھروں سے شروع ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم اکثر نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو امتیازی سلوک جسے ہم کہتے ہیں، جسے ڈسکریمنیشن کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ طاقتور کے لیے اور قانون ہے اور کمزور کے لیے اور قانون ہے، امیر کے لیے اور قانون ہے اور غریب کے لیے کوئی اور قانون ہے۔ تو یہ جو امتیازی سلوک ہے یہ ہمارے گھروں سے شروع ہوتا ہے، اور اس امتیازی سلوک میں ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جس میں گھروں میں بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق کیا جاتا ہے۔ یہیں سے ایک عدم مساوات جو ہے یہ جنم لیتی ہے، اور پھر یہ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، یعنی سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی یا بغیر سمجھے بوجھے ہوئے بھی، یہ ہمارے جو کردار ہیں اور جو ہماری طبیعتیں ہیں اور جس طرح ہم معاشرے میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اس کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کسی اگر درخت کا پھل چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے یا امپروو کرنا ہے تو اس کی جڑ کو تبدیل کرنا ہوگا، یعنی اس کی تہ میں جانا ہوگا۔ تو تہ میں جانے کے لیے اور اسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ مسلمان کے ظاہر کو تو درست کرتی ہی ہوں گی کسی صورت تک، لیکن اصل وہ جو اس کی جڑ ہے، وہ جو اس کی شخصیت جہاں سے چلتی ہے اور جو اس کے عقائد ہیں وہاں سے وہ چلنا شروع ہوتی ہے۔ تو آج کا یہ جو خطبہ ہے یہ اسی موضوع پر ہے کہ بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق جو ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے شروع ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی شادی ہوتی ہے، یہ جو آج کا خطبہ ہے اس واقعے کے ساتھ منسلک ہے، اور پھر اس واقعے کو ہم اپنی زندگیوں میں کیسے لے کر آ سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سکے چچا تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ابو طالب بڑے عزت دار تھے اپنے معاشرے میں، اور لیکن بہت غریب تھے، اور ان کے پاس جو مالی وسائل تھے وہ کم تھے۔ نبوت سے پہلے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہو گئی ہوتی ہے، اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو دوسرے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو طالب بہت غریب ہیں اور انہیں بڑی مدد کی ضرورت ہے، تو ان کے 2 بچوں کو ہم اپنی اپنی پرورش میں لے لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت ابو طالب کے گھر جاتے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کی پرورش میرے ذمہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے لیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً کوئی 5-6 برس تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کوئی 35-36 برس تھی. یعنی یہ شادی کے بعد، حضرت خدیجہ کی شادی کے بعد اور نبوت سے پہلے کا جو درمیانی حصہ تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کو، جو کہ ان کے چچا کے بیٹے، ان کے کزن تھے، فرسٹ کزن تھے، انہیں اپنی گود میں لے لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ تھیں، ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام بھی فاطمہ تھا. ان کا نام تھا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ. مسلمان خواتین میں سے انہیں بنی ہاشم کے قبیلے میں سے اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون کا اعزاز حاصل ہوا. اور مردوں اور خواتین جنہوں نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ شفقت پر اسلام قبول کیا، ان میں وہ تقریباً 11ویں نمبر پر آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے، اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، ان کی والدہ بھی وفات پا چکی تھیں اور ان کے والد ان کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے. تو جب آپ تقریباً 6 سال کے تھے تو حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک والدہ کی طرح سے پرورش کی تھی. اور پھر 30 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کی اسی سنت کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں. وہ انہی کے ایک بیٹے کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور حضرت علی کی عمر اس وقت بھی تقریباً 6 سال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹوں اور بیٹیوں کی نعمت عطا کی. آپ کی 6 بچے جو تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، اور ایک آپ کا بیٹے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سے پیدا ہوئے. حضرت خدیجہ کے ہاں سے پیدا ہونے والے دونوں بیٹے قاسم اور عبداللہ کم سنی میں ہی وفات پا گئے. حضرت ماریہ سے ہونے والے تیسرے بیٹے بھی ابراہیم، حضرت ابراہیم، وہ بھی کم سنی میں وفات پا چکے تھے. آپ کی 4 بیٹیاں تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی عمر عطا کی. پہلی بیٹی، سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری بڑی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ کو وہ بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کا شرف حاصل ہوا. وہ اس سال پیدا ہوئی کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی. جس سال غار حرا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور قرآن پاک کی پہلی آیات نازل ہوئیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ اسی سال جو تھی ان کی پیدائش ہوئی. 25 سال عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا دور تھا وہ دنیاوی اعتبار سے ایک بہترین دور تھا. آپ کے پاس مال بھی تھی، دولت بھی تھی، عزت بھی تھی، شہرت بھی تھی، اور مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت جو تھی وہ دینا ہی شروع نہیں کی تھی. لیکن جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کو اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت پیش کرنا شروع کی، اور وہ جو ظلم کا نظام تھا اس ظلم کے نظام کی جب جڑیں انہیں بڑے بڑے جو سردار تھے انہیں جب ہلتی بھی محسوس ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اور مصیبتوں کا بالکل ایک نیا دور شروع ہو گیا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی میں خوشحالی کا دور نہیں دیکھا. حضرت زینب نے دیکھا، حضرت رقیہ نے دیکھا، حضرت ام کلثوم نے دیکھا، لیکن بچپن ہی سے حضرت فاطمہ نے وہ زندگی دیکھی کہ جس زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کا دور شروع ہو گیا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا کیا نام تھا؟
ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی والدہ کے نام پر فاطمہ کا نام رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے اور جتنی بیٹیاں ہوئیں تو جتنے بیٹوں کے نام تھے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے, جتنی بیٹیوں کے نام تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سلیکشن سے اور ان کی چوائس سے ہوئے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام حضرت خدیجہ نے اپنی والدہ کے نام پر رکھا. تقریباً حضرت فاطمہ 5 سال کی تھی کہ حضرت خدیجہ وفات پا جاتی. حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات بالکل آس پاس ہی ہوئی. کچھ مورخین کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کا ہی وقفہ تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد مصائب کا اور مظالم کا ایک نیا دور شروع ہو گیا. کفار مکہ صرف آپ پر زبانی حملے نہیں کرتے تھے بلکہ وہ جسمانی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرتے تھے. آپ پر پتھر پھینکے جاتے تھے, آپ پر اینٹیں پھینکی جاتی تھیں, آپ پر گندگی پھینکی جاتی تھی, آپ کو چوٹیں لگتی تھیں, آپ کے جسم مبارک سے خون بہہ رہا ہوتا تھا. مورخین لکھتے ہیں تقریباً 8 مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور خون آلودہ تھے, اور ننھی فاطمہ جو تقریباً اس وقت 6 سال کی تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون صاف کرتی تھیں اور مرہم پٹی کرتی تھیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کیسے کرتی تھیں؟ ایک والدہ کی طرح. تو مکہ کی گلیوں میں حضرت فاطمہ کا جو نام پڑ گیا وہ نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا ام الابیہا, یعنی اپنے والد کی اماں, یعنی اپنے والد کی والدہ. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک لقب جو تھا ام الابیہا, یعنی اپنے والد کی والدہ, یعنی بالکل چھوٹی سی بچی آپ تصور میں لائیں کہ جو 6 سال کی ہے, 7 سال کی ہے, اور اس کا والد چوٹیں کھا کر آ رہا ہے اور دھکے کھا کر آ رہا ہے, اور وہ ننھی سی جو بچی ہے وہ اپنے والد کی مرہم پٹی کر رہی ہے. تو ذرا سوچئے کہ اس ننھی سی بچی کے دماغ پر کیا کیفیت ہو رہی ہوگی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مدینہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی پرورش ہو رہی تھی, وہ بڑے ہو گئے تھے, پھر وہ مدینہ میں اپنے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بیٹی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی شادی مکہ ہی میں عاصم ابن ربیعہ کے ساتھ ہو گئی تھی, اور وہ مکہ ہی میں رہ رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ ہمیں پتہ ہے تاریخ میں ان کی شادی ہوئی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, اور وہ مدینہ میں رہ رہی تھی. سامعین گرامی, جس دن مسلمانوں کو مدینہ المنورہ میں ایک بڑی فتح کا جشن منا رہے تھے, جب غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی, تو اس دن مسلمانوں کو ایک بہت غم بھی دیکھنا پڑا. اور وہ غم کیا تھا؟ وہ غم یہ تھا کہ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بڑی صاحبزادی حضرت عثمان ابن عفان کی اہلیہ حضرت رقیہ بیماری کے سبب اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے حضور پہنچ گئے, اور حضرت عثمان ابن عفان ان کی بیماری کی وجہ سے غزوہ بدر میں بھی شرکت نہیں کر سکے تھے. تو جب ان کی وفات ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کی وفات کے بعد اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ جو تھا وہ حضرت عثمان کے ہاتھ میں دے دیا. حضرت عثمان کو ذو النورین کا خطاب حاصل ہوا کہ وہ ایک ایسی واحد شخصیت بنے اسلامی تاریخ میں کہ جن کے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں, 2 نور اللہ نے ان کے حصے میں دیے. تو مدینہ میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ہی بیٹی رہی, اور وہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی حضرت فاطمہ. اور حضرت فاطمہ کا جو لقب مدینہ میں مشہور تھا, انہیں کہا جاتا تھا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ. زہرا کا مطلب کیا؟ زہرا کا مطلب ہے ایک ایسا چہرہ
کہ جس کی چمک اور دمک اتنی ہے کہ وہ ہر چیز کو نور سے مزین کر رہا ہے، یعنی چمکتا دمکتا حسین اور خوبصورت چہرہ، بغیر کسی میک اپ کے، بغیر کسی کاسمیٹکس کے، بغیر کسی پلاسٹک سرجری کے، خوبصورت ترین چہرہ جو نور سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطول بھی کہا جاتا تھا، حضرت فاطمہ بطول، انہیں آج بھی بطول کے نام سے، حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ بطول کا مطلب کیا؟ بطول کا مطلب وہ ہے وہ شخص کہ جو وہ ہستی جو اپنے اللہ کی طرف بار بار پلٹ کر آتی ہے، جیسے ہم توبہ کہتے ہیں کہ پلٹ کر آنا، یعنی جو بھی کام کرنا بار بار اللہ کی طرف پلٹ کر آنا، ہر حال میں اپنا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں دیکھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح سے مشابہت رکھتی ہو، شکل صورت میں، قد کاٹ میں، بات چیت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، مسکرانے میں، تقوی میں، اخلاق میں، کردار میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ ان ساری چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، یعنی ایسے سمجھ لیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ایک کاپی تھی، شکل بھی ملتی تھی، مسکراہٹ بھی ملتی تھی، چہرے کا نور بھی ملتا تھا، اخلاق بھی ملتا تھا، کردار بھی ملتا تھا، ایمان بھی ملتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے حضرت فاطمہ اسی طرح بیٹھتی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کھڑی ہوتی تھی۔ آپ کی زندگی کا ہر انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ تو پھر آپ ذرا تصور میں لائیے سامعین گرامی کہ وہ اگر ایک ایسی خاتون مدینہ میں رہتی ہے کہ جو بادشاہوں کے بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبوب ہے اور اتنی ان کے ساتھ ملتی ہے، تو مدینہ میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو ان سے رشتے کا خواہش مند نہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، تو انہوں نے کہا میں سوچ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مانگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ ایک ان کے گھر کی کوئی خاتون تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی کام کرنے والی یا اسی طرح کی، ان کا مفسرین نے نام نہیں لکھا، اس خاتون نے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 25 برس تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 16 برس تھی۔ انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ تم جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ کا ہاتھ مانگو۔ حضرت علی نے کہا کہ کہاں میں اور کہاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو بکر کو بھی انکار کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھی انکار کر دیا، میری تو کیا حیثیت ہے، میرے پاس تو کچھ پیسے ہی نہیں ہیں، میرے پاس تو حق مہر دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ جاؤ مانگو تو صحیح، کیا پتہ مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کمیونیکیشن تھی، بات چیت بہت خوبصورت بات کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مدعا لے کر جاتے ہیں، زبان ساتھ نہیں دیتی، تنگ ہو جاتے ہیں، زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے، لکنت آ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھتے ہیں، کہتے ہیں خیریت تو ہے علی، کیا بات ہے؟ حضرت علی چپ رہتے ہیں، بات ہی نہیں ہو سکتی، حیا ان کے چہرے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ جی بالکل میں فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آیا۔ انہوں نے کہا اچھا میں فاطمہ سے پوچھتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی تمہارا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بھی کوئی جواب نہیں دے سکتی، ان کا بھی چہرہ جو ہے حیا ان کے چہرے کو ڈھانپ لیتی ہے، ان کے بھی منہ سے کوئی جواب نہیں نکلتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس رضامندی کو سمجھ جاتے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھتے ہیں
تمہارے پاس حق مہر کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس حق مہر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہاری زرہ ہے، یعنی وہ جو باڈی آرمر جسے کہتے ہیں، تو یہ زرہ یہ کتنے کی ہوگی، اس کو بازار میں جا کر بیچ دو۔ حضرت علی نے کہا 4 درہم کی ہوگی، 3-4 درہم کی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس زرہ کو بیچ کر آ جاؤ۔ تو حضرت علی بازار میں جاتے ہیں اور زرہ کی قیمت لگواتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان آ رہے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان دیکھتے ہیں حضرت علی کو اور کہتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، وہ ان کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں میں زرہ بیچ کر حق مہر اکٹھا کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کتنے درہم چاہیے؟ انہوں نے کہا 4 درہم اس کی قیمت ہے۔ اور تو عثمان نے 400 درہم نکالے اور ان کو دے دیے۔ عثمان نے کہا یہ 400 درہم اس کی قیمت ہے، یہ لے جاؤ۔ اور پھر انہوں نے زرہ بھی حضرت علی کو واپس کر دی اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ تمہاری شادی کا تحفہ ہے، تم اس زرہ کو بھی لے جاؤ اور جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس شادی مبارک کرے۔ تو سامعین گرامی، یہ جو ایک خوبصورت جوڑا تھا، اس جوڑے کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس ماحول میں پیدا ہوئی تھی مکہ میں جہاں پر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کسی کے ہاں جب بیٹوں کی پیدائش ہوتی تھی تو لوگ بڑی خوشی مناتے تھے، خوش ہوتے تھے، واہ بیٹا آ گیا، میرا وارث آ گیا، میرا نام لے کر چلے گا، میری نسل اس سے آگے چلے گی۔ اور جب بیٹی ہوتی تھی تو ان کا منہ شرم سے اور حقارت سے بالکل بدترین ہو جاتا تھا۔ اور اسی بات کو اللہ نے کہا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جس دن گاڑی ہوئی، زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں یہ کہا کہ جس دن زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تجھے کس ناکردہ جرم کی پاداش میں تجھے زمین میں زندہ گاڑ دیا گیا۔ تو سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ظلم کا اور جو جاہلانہ نظام تھا، صرف اس کے خلاف آواز ہی نہیں بلند کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے اور اپنے گھر سے اس کا ایک عملی نمونہ ثابت کر کے دکھایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو محبت تھی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت تھی، اس کا ایک عملی مظاہرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب کسی غزوہ پر جاتے اور جب کسی سفر پر جاتے تو سب سے آخری ہستی جو ان سے ملاقات کرتی تھی وہ حضرت فاطمہ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلی ہستی جس ہستی سے ملاقات کرتے تھے، مسجد میں آتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور مسجد کے بعد جس پہلی مبارک ہستی سے ملاقات کرتے تھے وہ ہستی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی تھی۔ حضرت فاطمہ کی شادی کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو قائم رکھا۔ وہ جب بھی جاتے شہر سے حضرت فاطمہ سے مل کر جاتے، آخر میں واپس آتے تو حضرت فاطمہ سے سب سے پہلے ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مجلس میں ہوتے اور حضرت فاطمہ اس مجلس میں داخل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے اور ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی کے لیے تعظیم کا اور پیار کا یہ عالم تھا، اور وہ سب کے سامنے مجمع عام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست سے یا زمین سے کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بوسہ دیتے تھے۔ اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں کسی کی بیٹی اگر پیدا ہوتی تھی وہ شرم سے اور غصے سے منہ چھپاتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اسے قلم بند کیا کہ جب کسی شخص کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا منہ جو ہے وہ غصے سے بدصورت اور انتہائی بدصورت ہو جاتا ہے اور وہ انتہائی غصے کے عالم میں چلا جاتا ہے۔ سامعین گرامی، آج کی طرف دیکھیں کہ آج شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ کہ بیٹیوں کو زندہ دفن تو نہیں کیا جاتا، لیکن
جیسا سلوک گھروں میں اور جیسا امتیازی سلوک بیٹوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے وہ انہیں زندہ دفن کرنے کے برابر ہے۔ اگر بیٹوں کو ترجیح مل رہی ہے گھر میں اور بیٹیوں کو نیچے رکھا جا رہا ہے کسی بھی سلوک میں، چاہے وہ پیار میں، چاہے وہ محبت میں، چاہے وہ ان کی تعلیم میں، چاہے وہ ان کے کپڑوں میں، چاہے وہ ان کے خرچ میں، کسی بھی طریقے سے اگر ان کے درمیان کوئی امتیازی سلوک ہو رہا ہے، سامعین گرامی، یہ انہیں نفسیاتی طور پر، جذباتی طور پر زندہ دفن کرنے ہی کے برابر ہے۔ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ بھی امتیازی سلوک کرنا، یہ بھی انہیں زندہ دفن کرنے ہی کے برابر ہے۔ بہو کو نوکرانی بنا کر رکھنا اور داماد کی عزت کرنا، یہ بھی کسی دوسرے کی بیٹی کو زندہ دفن کرنے ہی کے برابر ہے کہ داماد کی تو بڑی عزت ہے اور بہو جو ہے وہ ماسی کی طرح گھر میں سارا پوچھا لگائے۔ سامعین گرامی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ خواتین کی عزت اور حفاظت کرنا اور ان کی عزتوں میں جھانکنا، سامعین گرامی، اور خواتین کو گھور گھور کر دیکھنا، یہ بھی انہیں زندہ ہی دفن کرنا ہے۔ کسی خاتون سے پوچھیے، اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی دن گھر جائیے اور برقع پہن کر نکلیے، اور نکلیں کہ برقع پہن کر اور کسی بس سٹاپ پر کھڑے ہو جائیں، صرف 15 منٹ آپ کھڑے ہوں اور دیکھیں کہ کس طرح دوسرے مردوں کی جو گھورتی ہوئی آنکھیں ہیں وہ آپ کا تعاقب کرتی ہیں، کن نظروں سے آپ کو دیکھا جا رہا ہے، اور کس طرح گاڑیوں والے اور موٹر سائیکلوں والے آپ کے سامنے گاڑیاں اور موٹر سائیکل روکتے ہیں اور آپ کو لفٹ کی پیشکش کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ اس لیے کہ گھروں میں جو بچوں کی تربیت ہو رہی ہے اس تربیت میں فرق ہے، اور اس تربیت میں اس لیے فرق ہے کہ شوہر کا اور جو بیوی کا جو سلوک ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور یہ سلوک جب نیچے جاتا ہے تو بھائی جو ہیں اکثر گھروں میں وہ بہنوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، اور انہیں ماں باپ بھی جو ہیں شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر وہ انہیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ سامعین گرامی، قیامت کے دن یہ سب زندہ گاڑی ہوئی خواتین آپ سے سوال کریں گی، اللہ سے سوال کریں گی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ایک اسلامی معاشرے میں ہمیں کس جرم میں زندہ زمین میں گاڑ دیا گیا تھا، ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ پھر سامعین گرامی، ہم شکایت کرتے ہیں کہ معاشرے میں انصاف نہیں ہے، معاشرے میں امن امان نہیں ہے، معاشرے میں خوشحالی نہیں ہے، کیونکہ انصاف، امن امان، خوشحالی یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ انصاف اس کی بنیادی جڑ ہے۔ اب اس کا پیمانہ کیا ہے کہ معاشرے میں انصاف ہے یا نہیں، معاشرے میں امن امان ہے یا نہیں، معاشرے میں لوگوں کی عزت، جان اور مال محفوظ ہے یا نہیں۔ اس کا پیمانہ ایک بڑا آسان ہے، اور وہ آسان پیمانہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عدی ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ عدی، اگر اللہ نے تمہیں تھوڑی لمبی زندگی عطا کی تو تم دیکھو گے میرے باپ کہ ایک خاتون زیورات سے لدی بھدی، ہیرا جو کوفہ میں ہے، عراق میں ہے، عراق سے نکلے گی، کوفہ سے نکلے گی اور اونٹ پر بیٹھ کر بیت اللہ تک آئے گی، مکہ تک آئے گی اور سفر کرے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی، اور اس پورے سفر میں اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ تھی سامعین گرامی ریاست مدینہ، یہ تھی اسلامی ریاست۔ اور حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے بعد خلافت راشدہ کے دور میں ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اکیلی عورت زیورات سے بھری ہوئی آتی تھی اونٹ پہ بیٹھ کر دور دراز کے علاقوں سے، اور مکہ تک آتی تھی اور سفر کرتی تھی، اور پورے سفر میں کوئی انہیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اب ذرا پاکستان ہمارے معاشرے کا دیکھیں، یہاں پر تو رات کو اکیلی خاتون چھوڑے اکیلا مرد بھی نہیں نکل سکتا۔ اور مولانا سید مودودی نے کہا تھا کہ جس اسلامی معاشرے میں اگر کسی خاتون کو گھورنے والی 2 آنکھیں موجود ہوں
تو ان 2 گھورنے والی آنکھوں کو نکالنے کے لیے 50 ہاتھ درکار. یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے اس اسلامی معاشرے میں رہنے والے حکومتوں کا اور پولیس اور یہ جو سارے ادارے ہیں. یہ تو صرف VVIP پروٹیکشن کرتے ہیں, یہ تو صرف ایک وہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے اس طبقے کی حفاظت کرتے ہیں. باقی طبقے کی حفاظت کس نے کرنی ہے سامعین گرامی؟ ہم سب نے کرنی ہے. اور اس کا آغاز اپنے اپنے گھروں سے ہونا ہے. جب گھروں میں بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ امتیازی سلوک کو ختم کیا جائے گا, جب گھروں میں بھائیوں کو بہنوں کی عزت دینے کی تربیت دی جائے گی, اسی طرح کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی بیٹیوں کی پرورش کی, تو سامعین گرامی اس معاشرے میں تبدیلی آئے گی, اس معاشرے میں انصاف قائم ہوگا, اس معاشرے میں امن امان قائم ہوگا, اس معاشرے میں خوشحالی ہوگی, لوگوں کی جان مال اور عزت محفوظ ہوگی اور لوگ پھر بے خوف و خطر اپنا کام کر سکیں گے. دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان جو فرق ہم کرتے ہیں اور اس فرق اور اس امتیازی سلوک کو ختم کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی مسلمان مردوں کو خواتین کی عزت اور احترام اور حیا والے مرد بننے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم.